آج کا ہمارا لیکچر حدیث کے حوالے سے ہے، جس میں ہم جائزہ لیں گے، حدیث کا انٹروڈکشن کریں گے اور حدیث کے حوالے سے چند ٹرمینالوجیز ہیں اس کا جائزہ لیں گے، اور حدیث کا سٹیٹس کیا ہے قرآن کے بعد جو سیکنڈ پرائمری سورس ہے ہمارے پاس حدیث کا، اور اس کے بعد حدیث کی ہسٹری، حدیث کی پرزرویشن کیسے ہوئی اور حدیث کی کمپائلیشن کے حوالے سے حدیث کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد حدیث کی جو ایک سائنس ہے، بہت سی احادیث کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، ہمارے پاس کیا بیسک پیرامیٹرز ہیں جس کے اوپر ہم حدیث کی ججمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اینڈ میں جو حدیث کی موسٹ اتھینٹک بکس ہیں اس کا جائزہ لیں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں حدیث کے انٹروڈکشن سے۔ The Arabic word hadith literally means communication, story, conversation۔ کہ حدیث کو اگر آپ ڈکشنری میں اٹھا کر لفظ حدیث کا میننگ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ حدیث کہتے ہیں گفتگو کرنا، کوئی بھی آپ کمیونیکیشن ہے، آپ کسی سے کوئی کنورسیشن کرتے ہیں، اس کو عربک میں حدیث کہا جاتا ہے لٹرل سینس کے اندر۔ اسی طرح سے حدیث نئی بات کو بھی کہا جاتا ہے، قرآن کے مقابلے میں حدیث بولا جاتا ہے، اور لٹرلی حدیث کوئی بھی نئی چیز ہے آپ اس کو حدیث کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی آپ کو اسلام کی ٹرمینالوجیز نظر آتی ہیں اس کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے اور ایک اس کا وہ میننگ ہوتا ہے کہ جو ہم اسلامک سائنس اور اسلامک سینس کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو لٹرل میننگ الگ ہوتا ہے اور اسلامک ٹرمینالوجی کے اندر جب وہ ورڈ آتا ہے تو اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے سوم ہے، فاسٹنگ، آج کا رمضان ہے، اگر آپ لفظ سوم کو عربک ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو مطلب ملے گا خاموش ہو جانا، لیکن خاموش ہو جانا سوم تو نہیں ہوگا اسلامک سینس میں۔ اسلامک ٹرمینالوجی میں سوم کی الگ ڈیفینیشن ہے۔ صلاۃ آپ عربک ڈکشنری میں دیکھیں تو صلاۃ کا مطلب رحمت بھی ایک آتا ہے، لیکن صرف رحمت کرنے سے نماز تو نہیں ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے حدیث کے جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے کنورسیشن، کمیونیکیشن، کسی بھی طرح کی آپ کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی نئی چیز کو آپ حدیث کہہ سکتے ہیں۔ The word hadith has been used in the Quran 23 times۔ Here are few examples کہ آپ حدیث قرآن میں کس کس میننگ میں استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ زمر میں فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ has sent down the best statement۔ اللہ نے خوبصورت بات کو اتارا، بہترین بات کو اتارا۔ یہاں پہ حدیث کس میننگ میں استعمال ہو رہا ہے؟ کمیونیکیشن، ریلیجس کوئی بات ہے اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ قلم کی آیت ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، کیا مجھے چھوڑ دیں اور جھٹلانے والے اس بات کو اس کو بھی چھوڑ دیں۔ یہاں پر بھی حدیث جو ہے وہ کمیونیکیشن کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے۔ جو ریلیجس اللہ کے نبی جن کو بات کر رہے تھے وہ لوگ اس کو جھٹلاتے تھے۔ اس طرح سے کوئی جنرل نیچر کی بات ہے اس کے لیے بھی لفظ حدیث استعمال ہو سکتا ہے۔ سورہ نعام کی آیت ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یعنی جب وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تو یہاں پر بھی جو بات ہے حدیث وہ ایک عام کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں حدیث ہسٹوریکل سٹوری کے حوالے سے لفظ حدیث کو استعمال کیا گیا۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات یعنی ان کی پوری ہسٹری اور ان کی جو سٹوری ہے وہ پہنچی ہے، آپ کو اس کے بارے میں نالج ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ اس طرح سے جو کرنٹ کوئی کنورسیشن ہو رہی ہے اس کو بھی حدیث کہا جا سکتا ہے۔ سورۃ تحریم کی آیت ہے وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ تو لفظ اگر ہم قرآن میں حدیث کا جائزہ لیتے ہیں تو حدیث ہمیں ہر قسم کی بات چیت کے اندر لفظ حدیث کو استعمال کیا گیا۔ اس طرح اگر حدیث کو حدیث کے اندر دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی نے بھی حدیث کو استعمال کیا، لیکن وہ بھی ان تمام میننگ کے اندر، ریلیجس کمیونیکیشن کے اندر بھی استعمال کیا۔ احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہاں پر جو حدیث ہے وہ اسلامک سینس میں استعمال نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک جنرل جو ریلیجس کمیونیکیشن ہے اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس طرح اگلی حدیث میں من استمع الی حدیث قوم، جو کسی قوم کی بات سنتا ہے چھپ کر، ٹھیک ہے، یہاں پر ان کی جو عام بات ہے اس کے لیے لفظ حدیث کو بولا گیا۔ ہسٹوریکل سٹوری ہے، کرنٹ سٹوری ہے۔ ان نٹ شیل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورڈ حدیث قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اگر لٹرل میننگ کے اندر استعمال ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی کمیونیکیشن، کوئی بھی ڈائلاگ آپ کرتے ہیں اس کو حدیث کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپلائیڈ ڈیفینیشن پر آتے ہیں، in the terminology of the science of tradition, any statement, description, action or silent approval attributed to the holy prophet sallallahu alaihi wasallam is called hadith۔ یعنی حدیث کے اندر بیسیکلی تین چیزیں آئیں گی۔ اللہ کے نبی کی جو وربل ٹیچنگز ہیں،
جو آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی، آپ کی جو ڈسکرپشن ہے، کوئی بھی بات آپ کہتے ہیں وہ حدیث کہلائے گی۔ اسی طریقے سے جو آپ کے پریکٹیکل ایکشن ہے، کوئی کام آپ نے وربلی تو نہیں صحابہ سے کہا لیکن کر کے دکھایا ہے، تو جو آپ کی پریکٹس ہیں، آپ کے ایکشن ہیں، وہ بھی حدیث کہلائیں گی۔ اینڈ نمبر 3 سائلنٹ اپروول۔ سائلنٹ اپروول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک کام ہوتا ہے اور آپ اس کو نیگیٹ نہیں کرتے، منع نہیں کرتے صحابہ کو۔ جب آپ کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو ضرور منع کرتے۔ تو اگر آپ نے وہ لفظ بولا بھی نہیں ہے اور آپ نے خود کیا بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے ایک کام ہوا اور آپ خاموشی سے آپ نے اس کو جانے دیا، تو دس از کالڈ سائلنٹ اپروول۔ تو یہ تینوں چیزیں حدیث کہلاتی ہیں: اسٹیٹمنٹ، ڈسکرپشن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ایکشن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ دا سائلنٹ اپروول آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تینوں چیزیں حدیث کہلاتی ہیں۔ دس از دی اپلائڈ ڈیفینیشن آف حدیث۔ اکثر آپ لوگ ورڈ سنتے ہیں جی سننا اور حدیث، یہ دو ورڈ ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور کنفیوز ہوتا ہے کہ سننا کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ تو اگر آپ سننا کا لٹرل میننگ دیکھیں گے، عربک لیکسوگرافر وہ کہتے ہیں جی سنت کہتے ہیں کسی بھی راستے کو، اے وے، کورس، رول اور مینر، کوئی بھی کام کرنا، کنڈکٹ آف لائف، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ خالد الوی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر سننا اور حدیث کو کے حوالے سے بہت سی چیزیں بتائیں کہ اس کے یوزیجز کس طرح سے ہو سکتے ہیں۔ پہلی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سننا ہے لائف آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کمپلیٹ بایوگرافی جو ہمارے پروفٹ کی ہے، اس کے لیے آپ لفظ سنت کو استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے مشن آف پروفٹ سے پہلے کی زندگی ہے یا اس کے بعد کی زندگی ہے، یعنی آپ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دینی ہے ان کی لائف کے حوالے سے، تو اس چیز کو آپ سنت کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا مترادف بھی ہے، یعنی جہاں پر لفظ حدیث کو آپ بولتے ہیں وہاں پہ لفظ سنت بھی بولا جا سکتا ہے، اس کو کوئی رانگ نہیں کہے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بدعت کے مقابلے میں اٹ از یوزڈ ایز اپوزٹ ٹو بدعہ، یعنی بدعہ دین میں کی نئی چیز کو ایجاد کرنا، اس کے مقابلے میں پیرالل جو لفظ بولا جاتا ہے وہ سنت ہے۔ اور اس طرح جو جیورسٹ ہیں وہ سنت اس چیز کو بھی کہتے ہیں وچ از ناٹ اوبلیگیٹری، جو چیز آپ کے لیے مینڈیٹری ہیں وہ تو فرض ہیں، اور جو چیز مینڈیٹری نہیں ہے، اوبلیگیٹری نہیں ہے، آپ کے لیے آپشنل ہیں، اس کو آپ سنت کہہ سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے اٹ از آلسو یوزڈ فار دا پریکٹس آف دا کمپینینس آف دا پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے صحابہ کی جو پریکٹسز ہیں اس کے لیے بھی لفظ سنت کو ہم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی حدیث مبارکہ ہے علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، میری طریقے پہ چلو اور میرے صحابہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقے پہ چلو، یعنی ان کے لیے بھی آپ نے خود ورڈ سننا کو ان کے لیے بھی بولا۔ اور باقی جو دو پوائنٹس ہیں اس سے سارے اسکالر ایگری نہیں کرتے، بلکہ یہ خالد الوی کی اپنی ایک اوپینین ہے، ڈاکٹر خالد الوی صاحب کی، تو کہتے ہیں کہ امام مالک بن انس کہتے ہیں کہ فرسٹ سینچری کی جتنی بھی پریکٹس ہے اس کو بھی آپ سنت کہہ سکتے ہیں، یا پیپل آف مدینہ جو پریکٹس کرتے ہیں وہ بھی آپ سنت کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ لاسٹ ٹو جو ہیں یہ کنٹروورشل ہیں، باقی جو اس کی میننگ ہے اس کے اندر آپ سنت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جی کمپوننٹ آف حدیث۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی حدیث ہوگی، اگر آپ اس کے پرائمری سورسز پہ جاتے ہیں، دیکھیں کہ ہمارے پاس جو سیکنڈری سورسز ہے اس میں آپ کو حدیث ملتی ہے، اور عام طور پہ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہاں پہ تو آپ کو پوری چین نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ کسی بھی حدیث کی پرائمری سورس کو اٹھاتے ہیں، جیسے بخاری، مسلم اور ترمذی، اس طرح کی بڑی کتاب جو پرائمری سورس ہے اس کو اٹھائیں گے، تو آپ کو حدیث اس فارم کے اندر نظر آئے گی، یعنی اس کے اندر پہلے آپ کو بہت سے نیم نظر آ رہے ہوں گے، اور جب وہ نیم ختم ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے وہ میسج آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس کے اندر جو آپ کو ورڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے یہ حدیث ہے، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو یمان کہتے ہیں کہ ہمیں شعیب نے بتایا، شعیب کہتے ہیں ہمیں ابو زناد نے بتایا، ابو زناد کہتے ہیں کہ ہمیں آرج نے بتایا، آرج کہتے ہیں کہ ہمیں ابو ہریرہ نے بتایا، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب یہاں تک جو چین آف نریٹرز ہیں، کہ ایک نے ایک سے سنا، انہوں نے دوسرے سنا، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اوریجنل ٹیکسٹ اور میسج سٹارٹ ہوگا، والذی نفسی بیدہ، جو اوریجنل سٹیٹمنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اس کو متن کہا جاتا ہے. تو جو بھی حدیث ہوں گی اس کے 2 میجر پارٹ ہوں گے. ایک کو ہم سند کہیں گے جہاں پر جو نریٹرز ہیں رپورٹرز ہیں جہاں پر ان کے نیمز ہوں گی, اور جب ان کے نیمز ختم ہو کر اور حدیث کا اوریجنل ٹیکسٹ اور میسج سٹارٹ ہو جائے گا اس کو متن کہا جائے گا. اب ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. سند لٹرلی اٹ مینس ہائی پلیس آن ارتھ اور ماؤنٹین, یعنی سند لٹرلی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بھی اونچی جگہ کو آپ سند کہتے ہیں, لیکن محدثین کی ٹرمینالوجی میں اٹ از اے میتھڈ آف ٹریسنگ بیک دا سورس آف این انفارمیشن. جہاں سے آپ کو انفارمیشن ملی ہے آپ اس کو ٹریس کرتے ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا, پھر کہاں سے وہ بات شروع ہوئی. ان تمام نریٹرز کو جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس کو سند کہا جاتا ہے. ان ادر ورڈ وی کین سے چین آف رپورٹرز اور چین آف ٹرانسمیشن فرام پرسن ٹو پرسن, ایک بندے سے جب دوسرا بندہ اس بات کو رپورٹ کرتا ہے. دا اسناد آر وائٹل فار ویریفائنگ دا ایکوریسی آف انڈیویجول حدیث. کسی بھی حدیث کو جب آپ نے جج کرنا ہے تو آپ سند کی بیس پہ کرتے ہیں. اسناد اس کا پلورل ہے اور تو اس کا جو سنگولر ہے وہ سند ہے. تو جتنی سند آپ کے پاس اتھینٹک ہوگی اور اس کی ویریفیکیشن آپ آرام سے کر سکیں گے, اتنی ہی حدیث کی جو ایکوریسی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. متن پہ آ جائیں. متن لٹرلی کہا جاتا ہے سالڈ اور اینڈ فرم اینڈ دا بیک آف این اینیمل. کسی بھی مضبوط چیز کو, اینیمل کی بیک بھی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. اور اگر محدثین کی ٹرمینالوجی میں دیکھا جائے تو متن از ویئر اینڈز دا چین آف نریشن, جہاں پر چین جو نریشن ہے لوگوں کی چین ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آگے پھر متن سٹارٹ ہو جاتا ہے. متن اینڈ سند آر انٹر ڈیپینڈنٹ اینڈ انسیپریبل فرام ایچ ادر. متن اور سند کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے, آپ کسی کو الگ نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر کسی بھی بات کی آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہے, چین نہیں ہے, جیسے میں آپ کو کوئی بات میسج کنوے کروں یونیورسٹی کے بہاف پہ, تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کو بات کس نے کہی. میں کہوں گا جی مجھے ایچ او ڈی صاحب نے کہی, ایچ او ڈی صاحب کو ڈین صاحب نے کہی. بات آگے سے آگے جا رہی ہے. جب وہ چین اسٹرانگ ہوگی اور آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ چین ہے تو آپ میری بات سنیں گے. اگر میں کہوں کہ بس میں نے کہیں سے سنا تھا تو میری بات کوئی نہیں لے گا. تو متن اور سند ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. دے آر ٹوٹلی انٹر لنک ود ایچ ادر. ایک کو آپ دوسرے سے بالکل بھی الگ نہیں کر سکتے. یہ آپ کے سامنے دوبارہ ایک ایگزامپل ہے. اب آپ اس کو بالکل اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے کہ حدثنا ابو الیمان, یعنی جب کوئی نریٹر ایک بات کر رہا ہے, یعنی ابو الیمان حدیث بیان کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ تمام لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اس حدیث کے اندر انوالو ہیں. تو یہ تمام لوگ جو چین آف نریٹرز ہیں اس کو سند کہا جائے گا, اور جب وہ میسج سٹارٹ ہوگا تو وہ متن اور حدیث کہلائے گی. اب ہم حدیث کے تھوڑے سے سٹیٹس کے اوپر آتے ہیں کہ حدیث کی بیسیکلی 2 کائنڈز ہیں, ریویلیشن کی. ایک ریویلیشن تو وہ ہے جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس ہے, جس کو ہم کہتے ہیں دا ریسائٹڈ ریویلیشن, جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں. عربک میں کہا جاتا ہے وحی المتلو. متلو تلاوت, جس وحی کی تلاوت کی جائے. نماز کے اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں, ویسے ریسیٹیشن کرتے ہیں قرآن پاک کی. تو ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے, دس از آلسو دی فارم آف ریویلیشن, بٹ دس از ان ریسائٹڈ ریویلیشن. یعنی اس کی ہم نماز میں تلاوت نہیں کرتے ہیں. ویسے حدیث کو ہم نالج کے لیے تو پڑھتے ہیں, لیکن صرف ریسیٹیشن کے لیے نہیں پڑھتے جس طرح قرآن کو پڑھا جاتا ہے. سو ورڈز حدیث کے وہ بھی ریویلیشن کہلاتے ہیں, بٹ دس از ان ریسائٹڈ ریویلیشن. آپ اس کو ریویلیشن سے نکال نہیں سکتے, کیونکہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی کا حصہ ہوتی ہے, وہ وحی ہوتی ہے, آپ اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتے. سو ہمارے پروفٹ کی بات وہ بھی ریویلیشن ہے, قرآن وہ بھی ریویلیشن ہے. بٹ قرآن کو آپ کہیں گے قرآن از دی ریسائٹڈ ریویلیشن اینڈ حدیث از دی ان ریسائٹڈ ریویلیشن, کہ آپ اس کی تلاوت قرآن کی طرح سے نہیں کرتے. جو بھی کام اللہ کے نبی نے کیا, کہا یا اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا تو وہ چیز وہی کہلائے گی. اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ حدیث کا سٹیٹس کیا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی قرآن ہی ہماری گائیڈنس کے لیے کافی ہے. اور بیسیکلی وہ 3 طرح کے آپ کو گروپس ملیں گے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی حدیث کا سٹیٹس کچھ بھی نہیں ہے, اور الیاذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ایز اے پوسٹ مین ڈکلیئر کرتے ہیں کہ بس انہوں نے آ کے میسج کنوے کر دیا قرآن کا, بس اس کے علاوہ ان کی پرسنالٹی سے ہم نے کچھ نہیں لینا. یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کے نبی کی بات اتھینٹک تھی لیکن صرف اپنے صحابہ کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. اور کچھ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حدیث کا سٹیٹس تو ٹھیک ہے,
ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی بھی ٹھیک تھی اور وہ سورس آف اسلامک لا بھی ہے، لیکن ہمارے تک حدیث صحیح طرح سے نہیں پہنچی۔ تو ہم تمام چیزوں کا جائزہ لیں گے تاکہ حدیث کا جو اسٹیٹس ہے انڈسپیوٹیڈ انچیلنجڈ تھرو آؤٹ دا سینچریز رہا ہے، اس کو اگر کوئی انسان چیلنج کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہو کہ اس میں بیسک آبجیکشن کیا ریز کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن اینڈ حدیث بوتھ آر دی پرائمری سورس آف اسلامک لا۔ اب اگر آپ حدیث کو دیکھتے ہیں تو حدیث کا رول کیا ہے، تو سب سے پہلے اس رول کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں ہی واز ناٹ اے پوسٹ مین who after delivering the letter has no concern with it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam are not sent merely to deliver or recite the word of Allah. They are also required to explain the divine book. اللہ کے نبی صرف ایک پوسٹ مین کی طرح نہیں آئے تھے، بلکہ آپ کا مین مقصد کیا تھا؟ ڈیوائن بک جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کو ایکسپلین کرنا، اس کی انٹرپریٹیشن سب سے زیادہ تو اللہ کے نبی کر کے گئے۔ اور اب حدیث کیا رول پلے کرتی ہے؟ یعنی ایک چیز تو حدیث کلیئر ہوگی کیونکہ قرآن نے کئی جگہ پر کہا کہ حدیث قرآن کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے، قرآن کو ایکسپلین کرتی ہے، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ حدیث کیا رول پلے کرتی ہے؟ بسا اوقات حدیث اٹ سیلف سورس آف اسلامک لا بھی ہے۔ کہیں پہ اگر قرآن خاموش ہے، قرآن کی ججمنٹ یا قرآن کی رولنگ نہیں ہو رہی، تو حدیث کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے کہ حدیث اس کے اوپر کوئی قانون بنا سکتی ہے، لا میکنگ اللہ کے نبی بھی کر سکتے تھے۔ اور اس کے حوالے سے بہت سی آیات آپ کے سامنے ہیں، دا پروفٹس اتھارٹی ٹو لیجسلیٹ۔ یہ آپ کے سامنے سورۃ اعراف کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایٹریبیوٹس بیان کر رہے ہیں کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جن کا ذکر تورات میں ہے، انجیل میں ہے، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں ہی میکس lawful for them the good thing، وہ آپ کے لیے اچھی چیزوں کو lawful بنا سکتے ہیں، اس کو حلال کر سکتے ہیں، اور جو بری چیزیں ہیں ان کو unlawful بنا سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ چیزوں کو حلال حرام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ آپ کے پاس لیجسلیشن کے حوالے سے بھی پاورز موجود تھی، آپ صرف یہ نہیں تھے کہ میسج کنوے کر رہے تھے، اگر آپ چاہتے تو آپ قانون سازی بھی کر سکتے تھے، آپ کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی تھی۔ اس طرح اگلی آیت ہے سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ، کہ آپ ان لوگوں سے لڑیں جب تک کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے قیامت کے دن پر، اور ان چیزوں کو حرام نہیں کہتے جن کو اللہ اور اللہ کے رسول حرام قرار دیتے ہیں۔ یعنی جو اللہ نے حرام قرار دیا اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، دونوں کو کا اسٹیٹس اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بتایا چیزوں کے حلال یا حرام کرنے کے حوالے سے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ چیزوں کو انلافل کر سکتے ہیں، پروفٹ بھی، اللہ کے میسنجر بھی چیزوں کو انلافل کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت سورۃ احزاب کی ہے، اس میں بھی چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ اللہ فرما رہے کہ وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی ان کی شادی کروانا چاہ رہے تھے زید بن حارثہ سے، اور تھوڑا سا ان کی کچھ آبجیکشن تھے کہ یہ سلیو ہیں اور اس طرح کی باتیں تھیں، تو پھر قرآن کی آیت اتری کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دیں تو اس کے بعد آپ کے پاس چوائس ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی چیز کو اللہ کے نبی نے پرسکرائب کر دیا کسی میٹر میں، اب آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈس اوبے کریں یا آپ اپنی کوئی اوپینین پیش کریں یا اس کے ساتھ کوئی ریزننگ کریں۔ قرآن نے اس سے منع کر دیا کہ اللہ کے نبی کی بات ہی آخری بات ہے۔ اس نے اگلی آیت کے اندر بھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو بات نبی کہتے ہیں ان کو مانیں اور جس سے وہ منع کرتے ہیں آپ اس سے رک جائیں۔ تو یہ بالکل کلیئر ورسز ہیں کہ جن میں یہ چیز آپ کو واضح ہو رہی ہے کہ ہمارے نبی کا سٹیٹس کیا تھا، آپ چیزوں کو حلال حرام کر سکتے تھے۔ اگلی آیت دیکھیں فلا وربک لا یؤمنون، قرآن نے کہا ایک اس سے جڑا ہوا ایک پورا واقعہ ہے، اور اس کے بعد قرآن نے ایک ججمنٹ دی کہ مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم اگر یہ آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہیں مانیں گے تو یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو ان آیات سے ایک رزلٹ تو آپ سب نے نکال لیا ہوگا کہ ہمارے پروفٹ کا سٹیٹس کیا ہے، کہ وہ چیزوں کو لافل یا ان لافل کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جسٹ لائک پوسٹ مین، ایسا سٹیٹس نہیں ہے۔
अब आगे की तरफ हम चलते हैं कि ये कहना क्यों ठीक नहीं है कि कुरान ही हमारी गाइडेंस के लिए काफ़ी है। नो डाउट कुरान हमारे गाइडेंस के लिए काफ़ी है। कुरान ने खुद, अल्लाह ताला खुद कहते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को बड़ा आसान कर दिया, आप उसको पढ़ें, ठीक है। लेकिन कुरान हमारे पास जो बुक है वो आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स बताती है। आप उन प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली उस पर अमल नहीं कर सकते जब तक आप हदीस का सहारा नहीं लेंगे। और इसके लिए बहुत सी एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नमाजी को ले लें। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, आपको एक वक्त मुकर्रा पर नमाज पढ़नी है। कुरान की आयत है। अब वो वक्त मुकर्रा क्या है? अगर हम कहें जी हमें हदीस की ज़रूरत ही नहीं है, फजर का टाइम, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये टाइम तो आपको हदीस में मिलते हैं, अब इसके बगैर तो आप नमाज पढ़ ही नहीं सकते, तो आप कैसे कहेंगे कि आप कुरान पर अमल कर सकते हैं? तो कुरान पर अमल हदीस की इंटरप्रटेशन के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह से आप ज़कात की एग्जांपल ले लें। कुरान कहता है आतु ज़का, पे ज़का, ज़कात अदा करो। लेकिन ज़कात कैसे अदा करनी है, उसकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, उसका रेट क्या है, कि किस रेशो के ऊपर आप देंगे, कौन कौन से एसेट से ज़कात है नहीं है, वो सारी चीज़ तो आपको हदीस बता रही है। फास्टिंग है, कुरान ने इतना कहा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, आप रोज़ा रखें। लेकिन उसके बाद कौन से ऐसे एक्शन हैं विच आर प्रोहिबिटेड और परमिटेड ड्यूरिंग फास्ट, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन वन ब्रेक द फास्ट ड्यूरिंग द डे, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी अंडरटेकन इन द स्टेट ऑफ फास्टिंग। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि इनको तो अल्लाह के नबी ने एड्रेस किया, तो आप फास्टिंग पे बिल्कुल अमल कर ही नहीं सकते। इसी तरीके से आप हज को देख लें, उम्र को देख लें। तो ये चीज़ क्लियर है कि हदीस के बगैर हम कुरान पे भी हमारे लिए अमल करना पॉसिबल नहीं रहता। और अल्लाह के नबी को ख़ुद कुरान ने जो पेश किया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कहा कि हमारे नबी जो हैं ये एग्जाम्पलरी मॉडल हैं, यानी आपके सामने एक मॉडल है और आप इनको हर तरह से इनको आप आइडियलाइज कर सकते हैं और इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। और दूसरे कुरान ने कहा कि आपको हर सूरत में इनको ओबे करना है। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, we send not a messenger but to be obeyed in accordance with the will of Allah, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो इन नटशेल अगर हम बात करते हैं तो हदीस के हवाले से कि अल्लाह के नबी का जो स्टेटस है वह एज ए लेजिस्लेटर भी है, एज इंटरप्रेटर भी है, आप मॉडल भी हैं मुसलमानों के लिए। और कुरान ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि हमें टोटली हर चीज़ के अंदर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओबे करना होगा। अब हम चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ, हदीस की कलेक्शन, हदीस की प्रिजर्वेशन और हदीस की कंपाइलेशन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हदीस के हवाले से ये बड़ी बात होती है कि हदीस तो ज़ाहिर है कि कुरान तो अल्लाह के नबी के दौर में ही लोगों ने मेमोराइज भी किया और लिखना भी शुरू कर दिया था। लेकिन हदीस की जो आपको मेन बुक नज़र आती है वो 200 ईयर्स के बाद नज़र आती है। तो फिर बहुत से ये ऑब्जेक्शन उठते हैं कि हदीस को कैसे महफूज किया गया और इन 200 साल में क्या हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ कि हदीस के अंदर चेंजिंग आ गई और कोई फैब्रिकेटेड हदीस को हमने इंडल्ज कर दिया है आम हदीस के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हदीस प्रिजर्वेशन, हदीस को महफूज कैसे किया गया। नंबर 1, मेमोराइजेशन। सबसे पहला तो हदीस का महफूज करने का तरीका ये था कि सहाबा हदीस को मेमोराइज करते थे। और इसमें कोई इतनी हैरानी की बात नहीं, क्योंकि जो सहाबा थे, अरब थे, उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी, इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी मेमोरी थी कि उनको अपने सारे जानवरों के नाम, उनके नसबनामे और हज़ारों हज़ारों उनको अशार याद थे। पोइट्री इतनी ज़्यादा उनको याद होती थी बच्चे बच्चे को। तो उनकी मेमोरी हमारी तरह की नहीं थी, तो उनकी मेमोरी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और वो कुरान के साथ साथ हदीस को भी याद करते थे। ऐसी बहुत सी हमारे पास हदीस मौजूद हैं, सहाबा मौजूद है जिनने हदीस को याद किया। तो नंबर 1 हमारे पास मोड है मेमोराइजेशन। नंबर 2, डिस्कशन। दूसरा तरीका था कि सहाबा आपस में हदीस को म्यूचुअली उसकी डिस्कशन करते थे। कोई बात अल्लाह के नबी ने फरमाई, उसको आपस में एक दूसरे को बताते थे और उसके ऊपर डिस्कशन होती थी। और अल्लाह के नबी ने खुद कहा था कि कन्वे टू अदर ऑन माई बिहाफ बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक आयत भी अगर पता है तो आप मेरे बिहाफ पे लोगों को आगे पहुँचाएँ। तो लोग उसको याद भी करते, उसको भी अल्लाह के नबी ने इनकरेज किया था और उसको बड़ी अच्छी दुआ दी कि सरसब्ज़ शादाब रहे वो शख्स जो मेरी बात को सुनता है और आगे कन्वे करता है। और दूसरे नंबर पे डिस्कशन थी, ये भी एक हदीस को महफूज करने का तरीका था। नंबर 3 इज प्रैक्टिस। द थर्ड वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सुन्ना वाज टू ब्रिंग इट इनटू प्रैक्टिस, कि हदीस का जो नॉलेज है इट वाज नॉट अ थियोरेटिकल नॉलेज
کہ صرف اللہ کے نبی کوئی فلسفہ جھاڑ کے چلے گئے ہیں یا کوئی تھیوری دے کے چلے گئے ہیں. دس از ٹوٹلی پریکٹیکل, دے ریلیٹڈ ٹو پریکٹیکل لائف. کہ اللہ کے نبی نے صرف سرمنس اور لیسنس نہیں دیے بلکہ آپ نے صحابہ کو ٹرین کیا تھا پریکٹیکلی کہ آپ ان کاموں کو کر کے دکھائیں, اور کر کے دکھایا بھی. تو حدیث کی پرزرویشن کا تیسرا طریقہ تھا کہ صحابہ جو کچھ بھی سنتے دے برنگ اٹ انٹو ایکچوئل پریکٹس. ان کے پریکٹس میں وہ چیز نظر آتی تھی. ایون کہ اللہ کے نبی کی جو پرسنل ہیبٹس تھیں اس کو بھی وہ امیٹیٹ کرتے تھے اور اس کی بھی کوشش کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی کے بہت قریب ہو جائیں. سو تھرڈ وے آف پرزرویشن آف سنہ از پریکٹس. اینڈ نمبر 4 از رائٹنگ. اب رائٹنگ کے حوالے سے آپ کو کچھ آبجیکشنس ملتے ہیں اورینٹیلسٹ کی بھی, اور کچھ ایسے حضرات کے جو حدیث کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروفٹ نے تو منع کر دیا تھا, اور ایک حدیث میں آپ نے کہا بھی ہے صحابہ کو کہ تم حدیث نہیں لکھو گے. وہ کہتے ہیں جب حدیث لکھنے سے منع کیا ہے تو یہ آپ رائٹنگ کی بات کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ جو بات اللہ کے نبی نے کی تھی یہ بالکل شروع میں بات کی تھی کہ آپ مجھ سے حدیث نہ لکھو, اور اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ کو یہ خدشہ تھا کہ کیونکہ قرآن پاک بھی نازل ہو رہا تھا. اب ایسا نہ ہو کہ صحابہ اکرام قرآن پاک کو لکھتے لکھتے بیچ میں حدیث بھی لکھ دیں. تو شروع میں آپ نے ضرور منع کیا تھا کہ تم میں سے کسی نے بھی حدیث کو نہیں لکھنا, لیکن بعد میں تو آپ نے صحابہ کو انکریج کیا, اور یہ آپ کے سامنے ساری حدیثیں موجود ہیں جس میں ہمارے پروفٹ خود کہہ رہے ہیں کہ تم لکھو اور لکھنے سے چیز محفوظ رہتی ہے. تو شروع میں آپ نے ضرور صحابہ کو منع کیا, لیکن بعد میں آپ نے اس کی اجازت بھی دی, اس کا حکم بھی دیا, اس کی پرمیشن بھی دی, اور صحابہ کو انکریج کیا کہ اس کو لکھو. آپ کے سامنے یہ حدیث موجود ہیں. ون کمپینین فرام انصار کمپلین ٹو دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا کہ رسول اللہ میں چیزیں یہ سنتا ہوں اور مجھے بھول جاتی ہیں, میں کیا کروں. تو آپ نے فرمایا کہ استعین بیمینک, سیک ہیلپ فرام یور رائٹ ہینڈ اینڈ پوائنٹڈ آؤٹ ٹو رائٹ. آپ نے کہا کہ اپنی جو رائٹ ہینڈ ہے اس سے مدد لو, یعنی آپ اس کو لکھ لیا کرو. اس طرح رافع بن خدیج ہیں, انہوں نے کہا رسول اللہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں سنتے ہیں, اور کیا ہم ہر چیز کو لکھ سکتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کبھی آپ کوئی اچھی اور بات کر رہے ہیں, ہنسی کی بات بھی کر رہے ہیں صحابہ سے, کبھی اور اس اور موڈ میں بیٹھے ہیں, تو آپ کی ہر بات کو ہم لکھ سکتے ہیں یا پہلے پوچھ لیا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ یو مے رائٹ, دیر از نو ہارم, تم میری ہر بات کو لکھو, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میری زبان سے کبھی بھی کوئی غلط بات نکل ہی نہیں سکتی. سیدنا انس کو وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی آپ کے پاس نالج ہے اس کو محفوظ کرو رائٹنگ کے ذریعے, پریزرو نالج بائی رائٹنگ. تو یہ ساری احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ لکھا بھی کرتے تھے اور آپ نے اس کو انکریج بھی کیا. اب ہم ڈفرینٹ اسکرپٹس دیکھتے ہیں, سیمپل دیکھتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھنے کے حوالے سے کوئی سیمپل تھے یا نہیں. نمبر 1, دا ڈکٹیشنز آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی چیز کہ اللہ کے نبی نے خود ڈکٹیٹ کروائیں بہت سی چیزیں. بک آف صداقہ, آپ کو حدیث میں بہت سا یہ اس کے ایگزامپلس نظر آئیں گی. بیسیکلی یہ بک آف صداقہ تھی جس کو اللہ کے نبی نے خود ڈکٹیٹ کروایا تھا, اور اس کے اندر زکوٰۃ کے مسائل تھے, کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. اس کو اسی وجہ سے کتاب الصدقہ کہا جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود ڈکٹیٹ کروایا, اور آپ یہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی گورنرز ہیں, ٹھیک ہے, اس تک یہ پہنچ جائے, اور بعد میں وہ چیز تمام گورنر تک پہنچائی گئی, اور اس کے حوالے سے ہی لوگ پھر زکوٰۃ کے مسائل کو حل کرتے تھے. ایون یہاں تک یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کیملز کا سلیبس کیا ہے کہ 5 کیمل کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ کے طور پہ دینی پڑے گی, یہ بھی کتاب الصدقہ میں لکھا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی اگزامپل ہے بک آف صداقہ. اسی طرح سے دا اسکرپٹ آف عمر بن حزم, یہ بھی اللہ کے نبی نے خود ان کو لکھوایا, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر بھی بہت سی جنرل ایڈوائسز تھیں, اور نماز, زکوٰۃ, عشر, حج, عمرہ, جہاد, اسپوائلز, ٹیکسز, بلڈ منی, ایڈمنسٹریشن, ایجوکیشن, اس کے حوالے سے بہت سی حدیثیں آپ کو جو عمر بن حزم کا اسکرپٹ ہے وہ بھی نظر آتا ہے, اور یہ بھی اللہ کے نبی نے خود ڈکٹیٹ کروایا تھا. اور جو عمر بن حزم تھے بیسیکلی جو یمن کا پروونس تھا اس کے گورنر تھے, تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ ڈیٹیل بک جو ہے ان کے کہا تھا کہ ان کو دے دی جائے. اس طرح سے ریٹرن کوئی ڈائریکٹیوز تھے جو ڈفرینٹ گورنرز کو آپ نے لکھوائے, اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں, باقی چیزیں آپ لوگ یہاں سے دیکھ لیجیے گا. اس طرح سے ڈیلیگیشن جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, آپ ان کو چیزیں صحابہ سے کہتے ہیں کہ ان کو لکھ دو. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3-4 ڈاکومنٹس ایسے ہیں جن کو خود ڈکٹیٹ کیا. اس طرح سے ایک ٹرائب غامد آیا, اس کو آپ نے بہت سی چیزیں ڈکٹیٹ کروائیں. تو ریٹرن ڈائریکٹیوز بھی موجود تھے, اس طرح سے بکس بھی موجود تھیں جو اللہ کے نبی نے خود ڈکٹیٹ کروائی تھی. اب اگر ہم
اگلے سٹیج پر آ جاتے ہیں، دا کمپائلیشن آف حدیث بائی دا کمپینین آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے حدیث کو کس طرح سے کمپائل کیا. اس کے حوالے سے بھی آپ کو بہت سے کمپینینس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ نظر آتی ہے. سب سے بڑا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اور ان کی جو کلیکشن تھی حدیث کی 5374 سب سے بڑا نمبر ہے. اور یہ خود کہتے ہیں کہ اس کی ریزن یہ تھی کہ صحابہ کرام باقی تو اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کے اندر بھی جاتے تھے، اور میں تو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا رہتا، اور صحابہ صفہ جو ایک آپ نے ایک ٹریننگ سینٹر بنایا ہوا تھا وہاں بیٹھ کر حدیثیں سنتا اور یاد کرتا، اور اللہ کے نبی نے ان کو دعا بھی دی کہ تمہاری میموری ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہو جائے گی. اور بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں. تو ان کا جو اسکرپٹ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی انہوں نے تیار کرنا شروع کر دیا تھا. اس طرح سے دا اسکرپٹ آف عبداللہ بن عمر جس کو صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے، اسکرپٹ آف ٹروتھ، یہ انہوں نے خود تیار کیا، اور یہ بھی دائرہ کے صحابی ہیں، اور صحابہ کے دور میں یہ چیز بالکل تیار ہو گئی تھی. اس طرح سے اسکرپٹ آف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابہ کے دور کے اندر ہے. دا اسکرپٹ آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسکرپٹ آف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سارے وہ اسکرپٹس تھے جو صحابہ کے دور کے اندر تیار ہو چکے تھے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حدیث کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، جو بکس ہمیں کمپائلڈ فارم میں نظر آ رہی ہیں ٹاپیکلی، جس کے اندر آپ کو چیپٹرز نظر آتے ہیں، ٹاپکس وائز حدیث کو کی ڈویژن نظر آتی ہے، وہ تو بعد میں ہوئی، لیکن کام شروع ہو چکا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور اس طرح آپ دیکھیں گے جو کمپینینس ہیں اس دور کے اندر بھی. اب تھرڈ سٹیج پہ آ جائے، دا کمپائلیشن آف دا حدیث ان دا ایرا آفٹر دا کمپینین. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور صحابہ کے دور کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں، پھر عمر بن عبدالعزیز کا دور آتا ہے جو 99 سے 101، ان 2 سال کے اندر بھی یہ دیکھیں ابھی تک فرسٹ سینچری جا رہی تھی، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی فرسٹ سینچری کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے بہت سے سٹیپ اٹھائے، اور انہی کی کوششوں سے صحیفہ حمام بن منبہ ہے وہ تیار ہوا، اور اس کے بعد جو موطا امام مالک ہے وہ تیار ہوئی، اس کے بعد جو مسند احمد ہے وہ آگے جا کے تیار ہوئی. بیسیکلی انہوں نے اس چیز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ حدیث کی کمپائلیشن کس طرح سے کروائی جائے، اور لوگوں کو انہوں نے یہ ٹاسک دے دیے تھے. اس کے حوالے سے بہت سے اسکرپٹس ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، ان کے اوپر جو حدیث جن لوگوں نے جتنی کلیکشن ہے وہ بھی یہاں سامنے موجود ہے. اس کے بعد سیکنڈ سینچری کے اندر جو تبع تابعین کا دور ہے اس کے اندر بھی آپ کو بہت سے اسکرپٹ نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد جو تھرڈ سینچری ہے اس میں تو پھر ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس سیاہ ستہ جس کو ہم کہتے ہیں، حدیث کی 6 جو بڑی کتابیں ہیں وہ بھی اس کے اندر لکھی گئی تھیں، اور اس کے بعد حدیث کی کمپائلیشن باقاعدہ طور پر چیپٹر وائز شروع ہو گئی تھی. تو یہ 3 صدیاں کیسے ہوئیں؟ اگر میں اس کو دوبارہ سے سم اپ کر دوں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی صدی میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لکھنے کا کام شروع ہو گیا تھا، اور حدیث کی کمپائلیشن شروع ہو گئی تھی. اللہ کے نبی نے لکھوایا بھی، ڈکٹیٹ بھی کروایا، اور صحابہ کو بھی کہا کہ تم حدیث کو لکھا کرو. اس کے بعد اگر کمپینینس میں آتے ہیں، پھر آپ کو بہت اسکرپٹ نظر آتے ہیں جو صحابہ کرام نے خود تیار کیے. پھر آپ صحابہ کرام کے دور کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے حدیث کو کے کام کو آگے بڑھایا، اور حمام بن منبہ اور ڈفرینٹ جو اس زمانے میں محدثین تھے ان سے کتابیں لکھوائیں. سیکنڈ سینچری کے اندر موطا امام مالک، مسند امام احمد اور اس طرح کی بہت سی کتابیں پبلش ہوئیں. اور اس کے بعد تھرڈ سینچری کے اندر تو پھر سیاہ ستہ اور بخاری، مسلم، ترمذی، یہ تمام کتابیں جو ہیں وہ تھرڈ سینچری کے اندر آ گئی تھیں. اب ہم حدیث کے تیسرے پارٹ کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ہے جی سائنس آف حدیث. بیسیکلی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن ہم اس میں بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، صرف جو اس کی بیسک چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے سائنس آف حدیث ہے کیا؟ بیسیکلی سائنس آف حدیث کو سمجھیں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو حدیث آتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جب تھرڈ سینچری کے اندر حدیث کی بکس کمپائل ہو رہی تھی تو ایسا نہیں تھا کہ امام بخاری کے پاس جو بھی بندہ حدیث لے کر چلا جاتا تو وہ کہتے چلیں جی ٹھیک ہے یہ حدیث ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یا اسی طریقے سے امام مسلم یا کسی اور کے پاس حدیث لے کے چلا جاتا، انہوں نے باقاعدہ پھر وہ حدیث کی اسکروٹنی کرتے. اور اسکروٹنی کیسے ہوتی تھی؟ جو لوگ حدیث کے اوپر انوالو ہوتے تھے اور حدیث کے اندر جن کا نیم آتا تھا وہ ان کی پوری بایوگرافی کو اکٹھا کرتے، اور اس علم کا نام ہوا علم اسماء الرجال. کیوں تمام لوگوں کے نام اکٹھے کیے جاتے؟
और एक एक बंदे की स्क्रूटनी की जाती है। सपोज किसी जगह पर एक बंदे का नाम आ गया है हमज़ा, अब वो देखेंगे हमज़ा कैसा है, कहाँ कहाँ वो रहता है, कहाँ कहाँ जॉब करता रहा है, उसका करेक्टर कैसा है, वो झूठ तो नहीं बोलता, उसकी मेमोरी कैसी है, यानी उसकी सारी डिटेल्स अपने पास इकट्ठी करते और उसके बाद उसको एनालिसिस करते और उसके बाद उस पर एक जजमेंट लगाते कि ये बंदा ठीक है या नहीं। अगर कहते कि बंदा ठीक है, अब जहाँ पर भी हमज़ा आएगा उस हदीस से में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर पता चल जाता कि ही इज़ अ लायर, किसका करैक्टर ठीक नहीं है, कभी गलत काम करता रहा है, चीट करता रहा है लोगों को, तो जहाँ पर भी हमज़ा आएगा वो हदीस का स्टेटस ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों की स्क्रूटनी की, लोगों का एनालिसिस किया और उसके बाद फिर हदीसों का स्टेटस उन्होंने लगाया कि किस हदीस को हम क्या कह सकते हैं, और ये स्टेटस जो चेन ऑफ रिपोर्टर्स है उसकी बेस के ऊपर ये हुक्म लगाया जाता है। हम भी ऐसे ही करते हैं। आप देखें कि आपको कोई बंदा आके कोई खबर बताएगा और वो पता हो जी ये मजाक बहुत करता है, आमतौर पर झूठ भी बोलता है, तो आप उसकी बात को शायद उतनी इंपॉर्टेंस ना दें। अगर कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो बिल्कुल ट्रूथफुल है और बिल्कुल एक सीरियस बंदा है, सही बात करते, तो आप उसकी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अगर दोनों की बात में क्लैश आ रहा है तो ये इंसान की नेचर है। तो हदीस के ऊपर इतना काम हुआ और 10 लाख के करीब ऐसे लोग थे जिनके ऊपर काम किया, उनकी बायोग्राफी को इकट्ठा किया और उसके बाद वो लोग किसी भी हदीस में इन्वॉल्व हो जाते तो पता चल जाता कि ये हदीस ठीक है या गलत है। अब हम हदीस की जो मेन टाइप्स हैं उसका जायज़ा लेंगे। पहले आपके सामने जो चार्ट नज़र आ रहा है, एक हदीस की किस्म होती है जिसको हम कहते हैं हदीस कुदसी। कुदसी हदीस कुदसी उसको कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला बंदे से बात करना चाहते हैं लेकिन कुरान के ज़रिए से बात नहीं करते, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बात करते हैं। तो और अल्लाह के नबी रेफरेंस देते हैं कि ये बात मेरी नहीं है, अल्लाह ताला आपको यूँ कहते हैं कि ये काम करो। जैसे हम मशहूर हदीस सुनते हैं जी, अल्लाह ताला कहते हैं एक आपकी चाहत है, एक मेरी चाहत है, मेरा बंदा मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मैं 2 कदम बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर वर्ड्स तो अल्लाह के नबी के हैं लेकिन जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो अल्लाह ताला का मैसेज है, तो उसको हम हदीस कुदसी कहेंगे। तो हदीस कुदसी और कुरान में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि कुरान के वर्ड्स भी अल्लाह ताला के हैं और कुरान का मीनिंग भी अल्लाह ताला का है। अल्लाह के नबी ने सिर्फ उसको आगे कन्वे किया, लेकिन हदीस कुदसी में मैसेज तो अल्लाह ताला का है, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो अल्लाह के नबी के अपने अल्फाज हैं। इसी वजह से उसको हदीस कहते हैं और कुदसी इस वजह से कहते हैं कि जो मैसेज है वो अल्लाह की तरफ से पहुँचाया जा रहा है। दूसरे नंबर पर है जी मरफू हदीस, जिसको एलिवेटेड कहा जाता है। कोई बात अगर अल्लाह के नबी की बात है, जो आम हदीस जिस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहेंगे मरफू हदीस, एलिवेटेड हदीस। नंबर 3 हदीस से मौकूफ़। मौकूफ़ यानी स्टॉप। अगर हदीस ऐसी है कि वो सहाबी पे आके रुक जाती है, यानी सहाबी ये नहीं कहते कि ये बात मुझे अल्लाह के नबी ने बताई है, मतलब कोई बात अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमें बता रहे हैं और वो आगे ये बात नहीं कहते कि ये बात अल्लाह के नबी ने हमें बताई है, यानी हकीकत में तो उनको रेफरेंस अल्लाह के नबी तक पहुंचाना चाहिए था, लेकिन कोई भी रीज़न हो सकती है वो अल्लाह के नबी तक रेफरेंस नहीं पहुंचाती और वो हदीस सहाबी तक आके रुक जाती है, आगे सहाबी उसका रेफरेंस अल्लाह के नबी तक नहीं लेके जाते, तो उस हदीस को हम कहेंगे कि ये हदीस मौकूफ़ है, इन स्टॉप हो गई है सहाबी के ऊपर। और इस तरह से अगर हदीस स्टॉप हो जाती है किसी ताबी के ऊपर, जैसे हसन बसरी हैं, ताबी हैं, सक्सेसर हैं, अब वो ये नहीं कहते कि ये बात मुझे अबू हुरैरा या किसी और सहाबी ने बताई और उनको अल्लाह के नबी ने बताई, बस वो एक बात आगे पहुंचा देते हैं, तो वो हदीस का स्टेटस और कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं मकतू, सेवर्ड। तो दीज आर दी 4 काइंड्स ऑफ हदीस अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस, कि आप रेफरेंस कहाँ तक लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हम उसकी जजमेंट नहीं कर रहे कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं या हदीस के अंदर जो लोग हैं उनका करैक्टर कैसा है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हदीस का जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहाँ है। अल्लाह ताला तक रेफरेंस जा रहा है, हदीस कुदसी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रेफरेंस जा रहा है, एलिवेटेड हदीस, हदीस मरफू। किसी सहाबी तक रेफरेंस जा रहा है और उसके आगे रेफरेंस नहीं जाता, सहाबी भी हदीस ख़त्म हो रही है, हदीस मौकूफ़। और ताबी पर हदीस ख़त्म हो जाती है तो हदीस मकतू, सेवर्ड हदीस, इससे नीचे तो हम उसको हदीस कह ही नहीं सकते। हदीस की हम एक और किस्म की तरफ जाते हैं, वो हदीस की किस्म है कि कितने लोग हदीस के अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर किसी हदीस के अंदर इतने लोग हदीस को नकल कर रहे हैं कि वो सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते, इतनी बड़ी तादाद है, उस हदीस को हम कहते हैं मुतवातिर हदीस, कंसेक्टिव हदीस। अब मुतवातिर अरबिक लैंग्वेज के अंदर
कहा जाता है सक्सेशन को. A mutawatir hadith is one which is reported by such a large number of people that they can't be expected to agree upon a lie all of them together. यानी इतने ज़्यादा लोग हदीस को नकल कर रहे हैं कि वो सारे झूठ ही नहीं बोल सकते. यानी एक बात हमें अगर इतने लोग कह रहे हों, आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, एक बंदा एक बात कह रहा हो, आप आगे जाते हैं, फिर वही दूसरा बंदा वही बात कह रहा है, तीसरा बंदा वही बात कह रहा है, आप कह रहे हो कि इतने सारे बंदे तो झूठ नहीं बोल सकते और आपकी अकल नहीं ये बात मान सकती, तो उसको हम कहते हैं मुतवातिर. तो मुतवातिर हदीस बड़ी स्ट्रॉन्ग हदीस होती है. इसी के ज़रिए से हम अपने अकीदे का मसला भी साबित करते हैं, हलाल हराम भी इसके ज़रिए से करते हैं. तो इतनी बड़ी तादाद हो कि वो सब झूठ नहीं बोल सकते, तो वो हदीस मुतवातिर कहलाएगी. और इसका फिगर कितना है, कुछ मुहद्दिसीन कहते हैं कि कम से कम 10 लोग अगर हैं तो उस हदीस को आप मुतवातिर कह सकते हैं. लेकिन अगर 10 से कम हो जाते हैं फिर आप उस हदीस को मुतवातिर नहीं कहेंगे, फिर वो खबर वाहिद कहलाएगी. जिस तरह आपके सामने ही है, मुतवातिर यानी 10 या 10 से ज़्यादा लोग हैं तो हदीस है मुतवातिर. 10 या 10 से कम हैं तो उसको आप खबर अहाद कहेंगे. अब खबर अहाद में वो 10 लोग अगर नहीं हैं, 9 हैं, 8 हैं, तो उसको खबर अहाद कह दिया. अब अहाद में या तो वो आगे मशहूर होगी या अजीज़ होगी या गरीब होगी. अब अगर वो कम से कम 3 लोग उस हदीस के अंदर इन्वॉल्व हैं तो फिर वो हदीस से मशहूर कहलाएगी. और अगर कम से कम 2 लोग हदीस को नकल कर रहे हैं वो हदीस अजीज़ कहलाएगी. अगर एक बंदा हदीस को नकल कर रहा है तो उसको हदीस गरीब कहा जाएगा. हदीस अहाद ये आप देख सकते हैं, अहादीस अहाद और खबर वाहिद इज वन विच इज नरेटेड बाय पीपल हुज नंबर डजंट रीच दैट ऑफ द मुतवातिर केस. अगर मुतवातिर तक वो नहीं पहुंच रही तो वो खबर वाहिद कहलाएगी. खबर वाहिद की बेसिकली 3 काइंड है, मशहूर, अजीज़ और गरीब. यानी कितने लोग हैं, अगर 3 लोग उसको नकल कर रहे हैं कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 9 हैं तो उस हदीस को हदीस मशहूर फेमस हदीस कहेंगे. अगर सिर्फ 2 लोग रह गए तो हदीस अजीज़ और एक बंदा नकल कर रहा है तो वो हदीस गरीब. मशहूर इट मीन्स वेल नोन, इट इज़ हदीस दैट वाज नरेटेड बाय 3 पीपल और मोर at every level but doesn't reach the condition of al-mutawatir. अजीज़ अरबी लुगत में स्ट्रॉन्ग को कहते हैं, रेयर को भी कहते हैं. टेक्निकली इट इज़ द हदीस दैट वाज नरेटेड बाय नो लेस देन 2 नरेटर्स एट एवरी लेवल. अब थोड़ी सी इस चीज़ को और समझने की कोशिश करें. जो हमारे पास नंबर रिक्वायर्ड है वो हदीस के तमाम लेवल्स में होना चाहिए. लेवल से मुराद क्या है, देखें ये हदीस है हमारे पास, ला युमिनु अहदुकुम, इसको नकल कर रहे हैं अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. अब ये सहाबा में से कोई भी अगर नकल ना कर रहा हो और सिर्फ एक सहाबी ने कर रहे हैं हज़रत अनस, हज़रत अनस से 2 लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, हज़रत क़तादा और अब्दुल अज़ीज़. फिर क़तादा से आगे 2 लोग नकल कर रहे हैं, शोबा और सईद, और अब्दुल अज़ीज़ से भी आगे नकल कर रहे हैं 2 लोग, अब्दुल वारिस और इस्माइल. फिर शोबा से आगे बहुत से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, सईद से भी आगे रिपोर्ट कर रहे हैं. अब अगर इस हदीस के लेवल देखते हैं, पहला लेवल था सहाबा का हज़रत अनस, दूसरा लेवल था ताबीन का जिसमें क़तादा हैं और अब्दुल अज़ीज़ हैं, तीसरा लेवल है ताबीन का, तबा ताबीन का जिसमें शोबा और सईद हैं, और उसके बाद अगला लेवल है. अब 4 लेवल हैं. अब जो हमारे पास फिगर था, हमने अगर देखते हैं कि ये मुतवातिर हदीस है या नहीं, तो हमने अगर 10 का फिगर कहा है तो वो 10 का फिगर तमाम लेवल में पूरा हो. आखिरी लेवल में तो बहुत से रिपोर्टर हैं, शायद 10 का फिगर पूरा हो जाए, लेकिन ऊपर जाते हैं तो सिर्फ 4 लोग हैं, उससे ऊपर जाते हैं सिर्फ 2 हैं, और सहाबा में देखते हैं तो सिर्फ 1 हैं. तो हम जो लेस फिगर है उसके अकॉर्डिंगली हदीस का स्टेटस जो है वो जज करेंगे. हम ये नहीं कहेंगे कि आखिरी स्टेटस में तो बहुत से लोग हैं तो ये हदीस मुतवातिर होगी. नो, क्योंकि हमारे पास तमाम लेवल में ये जो नंबर है ये पूरा नहीं हो रहा. तो सहाबा में 1 बंदा है, इसलिए इस हदीस को हम हदीस गरीब कहेंगे. अगर सहाबा में भी 2 होते, ताबीन के अंदर भी 2 होते और आगे भी 4 होते तो ये हदीस फिर हदीस अजीज़ बन जाती. तो जो हमारे पास नंबर होगा वो तमाम की तमाम जो लेवल्स हैं उसके अंदर वो नंबर पूरा होना चाहिए. मैं दोबारा इसको समअप कर दूं. कोई हदीस हमारे तक पहुंचती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिपोर्टर्स. हमारे पास हदीस की 2 काइंड्स हैं. नंबर 1 मुतवातिर, अगर इतने लोग नकल करते हैं उस हदीस को रिपोर्ट करते हैं कि वो सारे झूठ नहीं बोल सकते और हर लेवल में वो नंबर हमारे पास पूरा हो रहा है तो वो हदीस मुतवातिर है. और वो लेवल नंबर आम तौर पर उसको 10 का नंबर कहा जाता है. अगर 10 से वो नंबर कम हो जाता है लेकिन 3 से ज़्यादा है
پھر وہ حدیث مشہور کہلائے گی. اگر نمبر 2 تک رہ جاتا ہے تو حدیث عزیز, اور ایک ہی اگر رپورٹر ہے تو وہ حدیث غریب کہلائے گی. اس کے بعد حدیث کی ایک اور قسم ہے, اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. حدیث سے صحیح, حدیث سے حسن, حدیث سے ضعیف اور فیبریکیٹڈ حدیث, موضوع حدیث. یہ حدیث کی اقسام ہے اکارڈنگ ٹو دا اتھینٹک حدیث. آپ اکثر سنتے ہیں جی یہ صحیح حدیث ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے. یہ صحیح کوئی اردو والا صحیح نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صحیح غلط کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. یہ صحیح کی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے. جس حدیث کے اندر 5 کنڈیشنز پوری ہوں گی اس حدیث کو ہم کہیں گے کہ یہ صحیح حدیث ہے. نمبر 1, جتنے بھی نریٹرز اس کے اندر انوالو ہیں دے مسٹ ہیو اے ویری اسٹرانگ میموری, سب کی یادداشت بہت اچھی ہو. نمبر 2, all of them have a good character, ان سب کا کردار بڑا اچھا ہونا چاہیے. نمبر 3, جو کنٹینیوس نریشن ہے, وہ جو سند ہے ہمارے پاس چین ہے, وہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر اینڈ تک کہیں سے بھی بریک نہ ہو رہی ہو. نمبر 4, اس کے اندر کوئی شذوذ یعنی کانٹرڈکشن نہ ہو, دو حدیثیں آپس میں کانٹرڈکٹ نہ ہو رہی ہوں. اور کانٹرڈکشن میں جو موسٹ اتھینٹک بندہ ہے وہ کسی ایسے کی بات کو نگیٹ نہ کر رہا ہو جو اس سے میموری یا کریکٹر میں کم ہے. اور نمبر 5, اس کے اندر کوئی علت سے مراد ہوتا ہے ہڈن پرابلم حدیث کے اندر ہوتی ہے, وہ نہ ہو. اگر یہ 5 کنڈیشن پوری ہوں گی تو اس حدیث کو ہم حدیث سے صحیح کہلائیں گے. اس کی تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن دیکھ لیں. نمبر 1, اتصال سند. From start till end in the chain, each rawi got the hadith directly from its successor. ان کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ پورے جنریشن کا گیپ ہے. جیسے حسن بصری کہیں کہ یہ بات میں نے اللہ کے نبی سے سنی ہے, اب یہ پاسبل نہیں ہے, وہ ایک صحابی کو سکپ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی بیچ سے چین ٹوٹی نہیں چاہیے. نمبر 2, گڈ کریکٹر, تمام کا جو کریکٹر ہے بالکل ٹھیک ہو, وزڈم کے حوالے سے بھی کسی گناہ کے اندر وہ انوالو نہ ہو, ان کی ریپوٹیشن بالکل بھی خراب نہیں ہونی چاہیے. نمبر 3, ان کی میموری بھی ٹھیک ہو. یعنی ایک انسان جتنا بھی نیک ہے, جتنا بھی کریکٹر فل ہے, اگر اس کی میموری ٹھیک نہیں ہے, چیزیں بھول جاتا ہے, تو حدیث میں تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو راوی جتنے بھی ہیں ریپورٹرز, دے مسٹ ہیو اے ویری اسٹرانگ میموری, ویدر ہی کیپٹ دا حدیث ان ہز ہارٹ اور ان ابو, چاہے یاد کرتا ہے چاہے لکھتا ہے, لیکن وہ حدیث اس کے پاس پرزرو ہونی چاہیے. نمبر 4, شذوذ. ثقہ راوی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو بالکل اتھینٹک ہے, اور حدیث ڈزنٹ کانٹراڈکٹ ود اے مور ثقہ, یعنی کسی بھی حدیث میں ایسا کانٹرڈکشن یا کلیش نہیں آنا چاہیے. اینڈ نمبر 5, دیر از نو ہڈن پرابلم. اب ہڈن پرابلم ایسی ہوتی ہے کہ ایک شخص کو پتہ ہے کہ اس کا ٹیچر جھوٹ بولتا ہے یا اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, وہ عام طور پر اپنے جو ٹیچر ہے اس کے نیم کو چینج کرتا ہے لوگوں کو چیٹ کرنے کے لیے, یا اسی طریقے سے وہ بیچ میں اپنے ٹیچر کے بجائے کسی اور ٹیچر کا نام لے لیتا ہے. ایسی بہت سی پرابلمس کی جاتی ہیں اپنی حدیث کو اتھینٹک بنانے کے لیے. سو یہ 5 اگر چیزیں حدیث کے اندر ہوں گی, یہ 5 ریکوائرمنٹ ہے صحیح حدیث کی, تو اس کو صحیح حدیث کہا جائے گا. اس میں سے اگر ایک بھی کنڈیشن کم ہو جاتی ہے, اور ایک کنڈیشن ہے میموری, اگر میموری تھوڑی سی ویک ہے, پھر اس حدیث کو ہم صحیح نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم حسن کہیں گے. یعنی حسن سیکنڈ سٹیٹس کی حدیث ہے کہ صحیح 5 کنڈیشن موجود ہیں. if memory of narrator is not very strong, a hadith falls from صحیح to حسن, تو پھر صحیح کے بجائے وہ حسن کہلائے گی. باقی 4 کنڈیشن اس میں موجود ہے. اس طرح سے اگر میموری کے ساتھ تھوڑا سا اس کا کریکٹر بھی لوز ہو گیا ہے, پھر وہ حدیث ضعیف کہلائے گی. ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس حدیث سے کوئی عقیدے کا مسئلہ, کوئی حلال حرام تو نہیں کر سکتے. ویسے اس حدیث میں اگر کوئی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا, یہ نقصان ہوگا, تو اس پہ عمل ہو سکتا ہے. اور حدیث کی نمبر 4 جو کائنڈ ہے موضوع جس کو آپ کہتے ہیں فیبریکیٹڈ حدیث, بیسیکلی یہ حدیث ہے ہی نہیں, یہ جسٹ لوگوں نے اس کو بنایا ہے خود, ٹھیک ہے, اور یہ لوگ بعد میں پکڑیں گے. سو سائنس آف حدیث کو اگر میں سم اپ کرتا ہوں آپ کے سامنے, سب سے پہلے ہم نے کہا کہ حدیث کی جو 4 کائنڈ بتائی تھی اکارڈنگ ٹو ریفرنس, کہ حدیث کا جو سورس پوائنٹ ہے وہ کہاں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تک بات جا رہی ہے حدیث قدسی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جا رہی ہے تو حدیث مرفوع, صحابی تک جا رہی ہے تو حدیث موقوف, اور تابعی تک جا رہی ہے تو حدیث مقطوع. اس کے بعد حدیث کے ہم نے 4 کائنڈ اور پڑھی کہ اکارڈنگ ٹو دا نمبر آف رپورٹرز, کتنے لوگ حدیث کو نقل کر رہے ہیں. اگر 10 یا 10 سے زیادہ ہیں دس از کالڈ حدیث متواتر, 10 یا 10 سے کم ہیں اس کو خبر احاد کہیں گے,
اور اگر 3 سے لے کے 10 تک ہیں تو حدیث مشہور، 2 ہیں تو حدیث عزیز، اور 1 ہے تو حدیث غریب۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے حدیث کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے 4 کائنڈس اور پڑھی کہ اگر حدیث کے اندر 5 کنڈیشن موجود ہیں تو وہ حدیث صحیح کہلائے گی۔ اگر اس میں سے ایک کنڈیشن کام ہو جاتی ہے میموری والی، یعنی میموری اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، تو وہ حدیث حسن کہلائے گی۔ اور اگر اس کے اندر میموری والی کنڈیشن بھی کم ہو جاتی ہے، کریکٹر بھی تھوڑا سا لوز ہو جاتا ہے، پھر وہ حدیث ضعیف کہلائے گی۔ اور اس کے بعد موضوع حدیث، یہ حدیث ہے ہی نہیں، بیسیکلی لوگوں نے اس کو خود گھڑا ہے۔ اس کے بعد ہم لاسٹ پارٹ کی طرف آتے ہیں، کائنڈس آف حدیث کلیکشنز، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک تو کچھ ٹرمینالوجیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلی ٹرمینالوجی اس کے اندر ہے الجامع، یعنی آپ بہت سی کتابوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ آپ کو لکھا ہوا آئے گا، جیسے صحیح بخاری، الجامع الصحیح البخاری۔ مسلم کے ساتھ لکھا ہوگا الجامع الصحیح المسلم۔ ترمذی کے ساتھ لکھا ہوگا جامع الترمذی، یعنی ان 3 کتابوں کے ساتھ آپ کو جامع، لفظ جامع لکھا ہوتا ہے۔ تو جامع حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس حدیث میں 8 ٹاپکس پر حدیثوں کو اکٹھا کیا جائے۔ یعنی آج کل آپ کو حدیث کی بکس ملتی ہیں ٹاپیکل، ایک پہلے چیپٹر ہوتا ہے، اس کے نیچے اسی چیپٹر سے ریلیونٹ احادیث ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی ایسی کتاب ہے جس میں 8 ٹاپکس کے اوپر حدیثیں موجود ہیں، 8 ٹاپک کون کون سے؟ نمبر 1 بایوگرافی آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے۔ نمبر 2 سوشل بیہیویئر، زندگی، آداب زندگی کے حوالے سے حدیثیں موجود ہیں۔ نمبر 3 تفسیر آف دا ہولی قرآن، اس کے حوالے سے حدیثیں موجود ہیں۔ نمبر 4 بلیفس، عقیدے کے حوالے سے۔ نمبر 5 فتنہ، جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ آخری دنوں میں سول وار ہوگی، یہ کچھ ہوگا۔ نمبر 6 احکام، لاز آف آل کائنڈز، کسی کام کو کرنا ہے نہیں کرنا، اس کے حوالے سے حدیثیں موجود ہوں۔ نمبر 7 الاشراط، سائنس آف دا لاسٹ ڈے، قیامت کے قریب ڈومس ڈے کی کیا نشانیاں ہیں، اس کے حوالے سے حدیثیں موجود ہوں۔ اینڈ نمبر 8 دا مناقب، فائن کوالٹیز آف رسول اللہ اینڈ ہز صحابہ اینڈ ہز ٹرائب، صحابہ کے بارے میں ان کی فضیلت ہو، ٹھیک ہے، آل بیت کی فضیلت اس کے اندر ہو، کمپینینز کی ہو، اللہ کے نبی کی اپنی ہو، اس کو مناقب کہتے ہیں۔ اگر ان 8 ٹاپکس پر حدیثیں ہوں گی تو اس کتاب کو، حدیث کی کتاب کو ہم کہیں گے الجامع۔ اسی وجہ سے بخاری، مسلم اور ترمذی کو ہم جامع کہتے ہیں، ان میں ان 8 ٹاپکس کے اوپر حدیثیں موجود ہیں۔ حدیث کی دوسری کائنڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں المسند۔ مسند حدیث کی وہ کائنڈ ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ کو ٹاپیکل حدیثیں نہیں ملتی، بلکہ اس کے اندر آپ کو حدیثیں ایسے ملتی ہیں کہ ایک نریٹر ہے، ایک رپورٹر ہے، اس کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ آپ اکٹھی ذکر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا رپورٹر آتا ہے، اس کی حدیثیں، یعنی آپ ٹاپیکل حدیثیں اکٹھی نہیں کرتے۔ یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے ان کا نام لکھا اور ان سے جس بھی ٹاپک کی حدیث ہے وہ آپ نے اکٹھی وہاں پر ذکر کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے کسی اور صحابی کا نام لکھا اور ان سے جتنی بھی حدیثیں آ رہی ہیں وہ آپ نے وہاں پر اکٹھی لکھ دی ہیں۔ تو اس حدیث کی کس کو ہم کہتے ہیں المسند۔ اب پھر آپ کس صحابی کو پہلے لکھتے ہیں، کس کو بعد میں لکھتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ آپ کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ان کو ریجن وائز بھی ارینج کر سکتے ہیں، الفابیٹیکلی بھی، کہ جو الف سے صحابی آ رہے ہیں اس کو پہلے لکھیں، اور جو صحابی نے اسلام پہلے قبول کیا آپ اس کو بھی پہلے لکھ سکتے ہیں۔ Here is the definition: Musnad is a kind of collection in which ahadith are arranged according to the names of Sahaba. Some of them begin with the 4 Khulafai Rashidin, followed by the remaining 6. کچھ کہتے ہیں جی پہلے ہم 10 جو عشرہ مبشرہ صحابی ہیں ان کا نام پہلے ذکر کریں گے، اور ترتیب کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جو اصل چیز سمجھنے کی ہے کہ آپ حدیث کی کمپائلیشن اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک نہیں کرتے ہیں، اکارڈنگ ٹو چیپٹر نہیں کرتے ہیں، بلکہ حدیث کی جو کلیکشن کرتے ہیں وہ پہلے صحابہ کے نام کے اوپر کرتے ہیں۔ جیسے مسند احمد ہے، امام احمد بن حنبل کی، انہوں نے اس طرح سے اس کو ترتیب دیا۔ تیسری حدیث کی قسم ہے السنن۔ آپ بہت سی کتابوں کے ساتھ دیکھتے ہیں سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد،
تو سنن حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کو آپ ترتیب دیتے ہیں، جس کی ارینجمنٹ آپ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا لا بک. جس طرح لا بک ہوتی ہے نا، پہلے جتنی بھی قانون کی کتابیں ہوں گی، پہلے وہ آپ کو طہارت، اس کے بعد کتاب الصلاۃ، ایک ترتیب سے چلیں گے نا، تو وہ اس ترتیب پہ اگر کوئی کتاب آتی ہے تو اس کو ہم سنن کہتے ہیں. ان دس کلیکشن احادیث were recorded according to their subject and the subject matter arranged under the heading of law book. تو اس کو ہم پھر سنن کے نام سے جانتے ہیں. اسی طرح سے ایک حدیث کی ٹرمینالوجی بولی جاتی ہے المستدرک. مستدرک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری یا امام مسلم نے اپنی کتاب کو جب ارینج کیا تو انہوں نے اس کے اوپر کچھ کنڈیشنز لگائیں کہ جو حدیث اس پیرامیٹر پہ پورا اترے گی ہم اس کو اپنی کتاب میں لکھ لیں گے. لیکن اب بہت سی حدیثیں بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ امام بخاری نے جو کنڈیشن لگائی ہیں اس پہ تو پورا اترتی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں نہیں لکھا. تو آپ کے ذہن میں آئے گا کیا ریزن ہے؟ کوئی ریزن آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو آپ نے ان احادیث کو بعد میں کمپائل کر دیا کہ یہ حدیثیں امام بخاری کی جو کنڈیشنز تھیں اس پہ پورا اترتی تھیں، لیکن انہوں نے ان کو اپنی کتاب میں نہیں لکھا. اسی طریقے سے امام مسلم کی کوئی حدیث رہ گئی ہے، آپ نے اس کو لکھا، اس کو المستدرک کہتے ہیں کہ جو ہمارے محدثین تھے ان کی کنڈیشنز پہ وہ حدیثیں پوری اترتی تھیں لیکن ان کو انہوں نے نہیں لکھا. In this collection of hadith, the author has included in his book the traditions which were missed by the compiler, even though the transmitters fulfilled the conditions laid down by the author for the acceptance of hadith. For example, Al-Bukhari and Muslim laid down strict conditions for acceptance of hadith for their Sahihain collection. انہوں نے بڑی اسٹرکٹ کنڈیشن لگائیں، بہت سی حدیثیں ان میں پورا اتری تھی، کوئی ریجیکشن والی بات بنتی نہیں تھی، لیکن انہوں نے نہیں لکھا. تو بعد میں جن لوگوں نے ان احادیث کو کمپائل کیا تو اس کتابوں کو ہم کہتے ہیں المستدرک. اس کے علاوہ حدیث کی جو دو بڑی کتابیں تھیں جو حدیث کی سیاست آنے سے پہلے، موطا امام مالک، انہوں نے حدیث کی ایک کتاب لکھی تھی، اور امام مالک وہی ہیں جو ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے، اور حدیث کے حوالے سے ان کی ایک بہت بڑی کتاب آئی تھی جس کو الموطا کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل ہیں، یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی. تو امام مالک 93 سے 179 ان کا پیریڈ ہے، اور جو یہ کتاب تھی ان کی اس زمانے کے اندر بہت زیادہ پاپولر ہوئی موطا کے نام سے. یہاں اس کی آپ تھوڑی سی انٹروڈکشن دیکھ لیجئے گا. اور اس کے بعد دا مسند آف امام احمد بن حنبل، جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 2nd سینچری میں یہ 2 کتابیں لکھی گئی تھی، اور اس کے اندر آپ کو ساری اتھینٹک احادیث ملتی ہیں. اور اس کے بعد 6 اتھینٹک بکس آن حدیث، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. یہ 6 موسٹ اتھینٹک بکس ہیں حدیث کی. اور تو اس کی آگے آپ ایکسپلینیشن اور تھوڑے سے انٹروڈکشن آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ بیسیکلی ان کے نام کے ساتھ ہی یہ کتابوں کو اٹیچ کیا گیا ہے. جیسے امام بخاری ہیں، اصل تو ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل، لیکن ظاہر ہے کہ جس علاقے سے ان کا تعلق تھا بخارا، تو اسی کی نسبت سے ان کی کتاب صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہوگی. 194 سے 256 ان کا پیریڈ ہے. سٹی آف بخارا، جو آج کل جو سینٹرل ایشیا کی ریاست ہے ازبکستان، اس کو بخارا کہا جاتا ہے. اور انہوں نے احادیث کو اکٹھا کیا. یہ ان کی حدیث کے چیپٹر ہیں، 3450 چیپٹرز ہیں، اور بہت سی حدیثیں تھیں جو بار ریپیٹ بھی ہوئی ہیں. اگر اوور آل آپ حدیث دیکھتے ہیں تو 9082 ہیں، لیکن بہت سی حدیثیں اس کے اندر ریپیٹ بھی ہیں. اس طرح سے امام مسلم، ان کی کتاب کو بھی صحیح کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں کتابیں موسٹ اتھینٹک بکس ہیں، بخاری اور مسلم. امام مسلم کا جو پیریڈ تھا 204 سے 264، اور انہوں نے بھی امام بخاری کی طرح بڑی سخت کنڈیشن لگائی تھی، اور حدیث کی انہوں نے بھی ایک کمپائلیشن تیار کی. اسی طریقے سے جامع ترمذی ہے 209 سے 279 ان کا پیریڈ ہے. پھر سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اور یہ حدیث کی کتابیں ہیں، ان کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے جس کے اندر ہم نے حدیث کے انٹروڈکشن، حدیث کا سٹیٹس، اس کے بعد حدیث کی ہسٹری، حدیث کی کمپائلیشن اس کو دیکھا،
اور پھر سائنس آف حدیث میں صرف خاص جو ٹرمینالوجی ہے اس کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد جو حدیث کی موسٹ اتھینٹک بکس تھیں جن کو آپ صحاح ستہ کہتے ہیں ان کا ہم نے جائزہ لیا۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔